یہ جو حالات بدلنے کا آپ نے فرمایا ہے، تو بعض اوقات انہیں بدلنے کے لیے کوشش بہت طویل ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید آپ بدل جائیں، لیکن وہ لمحہ نہیں آتا۔ ایسے آدمی کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ہمدردی قبول کرے، اس کے لیے ہمدردی ہے۔ ایک شعر سن لو: میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے، یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ تو انسان سفر کرتا ہے مگر سفر طے نہیں ہوتا، اور حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے مگر حالات بدلتے نہیں ہیں، اور انہیں وہ قبول بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کے لیے ہمدردی ہے۔ اب ایسے آدمی کے لیے بشارت کا لفظ بھی ہے اور عبرت کا لفظ بھی ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے ہمدردی کا لفظ چنا ہے، جو درمیانی راستہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ انسان جو اپنے حالات قبول نہیں کر سکتا اور انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور کوشش کرتا جا رہا ہے لیکن حالات بدلتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو درمیانی قسم کے لوگ ہیں جو کوشش کرتے جاتے ہیں مگر کبھی بدلتے ہیں اور کبھی نہیں بدلتے۔ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا، کہتا ہے کہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے، پہلے پیسے ملتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم چلتے جا رہے ہیں، کبھی آزردہ رہتے ہیں اور کبھی آسودہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درمیانی لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے دیے ہوئے فارمولے پر چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھوڑے تھوڑے آزردہ رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہے، کیا بنے گا، حالات زمانہ کا کیا ہوگا، بسوں کا دھواں بہت پریشانی کا باعث ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، تو یہ حالات سے تھوڑے تھوڑے پریشان رہتے ہیں۔ اب پریشان رہنا ان کے ذہن کی خوراک بن جائے گا۔ ہمدردی کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ انسانی ذہن کی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت 2 متضاد کام نہیں کر سکتا، یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن متضاد کاموں میں اس بیچارے کو دقت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ خوبصورت باتوں کا سوچو، خوبصورتی کی باتوں کا سوچو، تو آپ جھگڑے اور فساد کی کشمکش سے بچ جائیں گے۔ وہ آدمی جو لہن داؤدی رکھتا ہے، گانا گاتا ہے، تو اگر اسے کہیں کہ تم گانا چھوڑ دو اور آؤ تمہاری لڑائی کرا دیں، تو وہ کہے گا کہ میں نے گانا ہی گانا ہے اور لڑائی نہیں کرنی۔ گانا گانے والا اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور جو لڑائی کرنے والا ہے وہ لڑائی کرتا جا رہا ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ وہ جو راستہ طے کر رہے ہیں، اس راستے کے طے کرنے کے باوجود انہیں افسوس رہے گا۔ اس لیے میری ہمدردی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگ؟ جو نہ راضی ہو سکتے ہیں اور نہ حالات کو بدل سکتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے علاوہ کوئی بات کی جائے۔ خوبی والے کی بات اب سن لو۔ وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو ڈسٹائنڈ ہو، خوبی والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حالات بدل کے رکھ دوں گا، دی اگر فرصت زمانے نے۔ اب اس کے لیے بشارت ہے، ایسا ایک آدمی آتا ہے اور وہ حالات زمانہ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی حالات بدل دیے، لوگوں کے حالات بدل دیے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو دقت والے حالات کو اپنے عزم، فکر اور اپنے نصیب کے ذریعے بدل دیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ تبدیل کریں، وہ اپنی ذات کے حصار میں گم ہیں، اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی اگر بنائیں گے تو دراصل زندگی تباہ کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے، وہ جو غریبوں کے مقدر بنانے کے نام پر غریبوں کی زندگی کو اور تلخ کر دیتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم غریبوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، حالانکہ وہ بیماروں کے معاشی حالات تباہ کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹر لوگ مریضوں کے ساتھ رعایت بھی نہیں کرتے اور یہ ان کے لیے صرف کمائی کا پیشہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ ہمدردی کرتے ہوں، جو مریض کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں ان کے لیے فلاح ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، تو اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو وہ انسان جو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے عزم کر رہا ہے، اس کے پاس محنت ہے، اس کے پاس فکر ہے، اس کے پاس نصیب ہے، اس کے پاس شعور ہے۔ مثلا ایک ان پڑھ یا اناڑی ڈاکٹر اگر آپ کی اصلاح کرے گا تو آپ کو غلط دوائی دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت بھی ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ذہین تھا اور جس وقت اس کی ذہانت کی ضرورت تھی تو اس نے کیا کیا۔ جو غیر ذہین تھا اور بے وقوف تھا وہ بیچارہ کیا کرتا؟ وہ تو خام خواہ کہہ رہا ہے کہ آؤ
میں تمہارا علاج کرتا ہوں، جبکہ خود اس کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کام نہیں ہے اور وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہ کام ہے اور وہ لوگوں کا نصیب بدلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور جو درمیانی لوگ ہیں وہ کبھی پریشان رہتے ہیں اور کبھی خوش رہتے ہیں، کبھی ان کے حالات بدلتے ہیں اور کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہمدردی۔ اب آپ اپنی کیٹیگری دیکھ لو کہ آپ کو اگر ہمدردی کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے ہمدردی ہے، اگر نیت اپنی ذات ہے اور نام لوگوں کی ذات رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں عبرت ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ کہتے کیا ہیں کہ لوگوں کا نصیب بنا رہے ہیں اور چاہتے کیا ہے؟ اپنا نصیب بنانا، تو ان کے لیے عبرت ہے۔ تو جو لوگوں کا نصیب بنائیں گے اور واقعی بنائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ اس لیے آپ ذرا غور کر لیں کہ کیا واقعات ہیں۔ سر، کیا نصیب اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نصیب تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ اپنے نصیب میں نہیں ہے۔ تو نصیب تو ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہاتھ جو ہے یہ اپنے نصیب میں نہیں ہوتا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ نصیب ہاتھ میں ہے۔ اب آپ اپنے ذہن سے جو چاہے بنا لو۔ آپ نے یہ مکان بنایا، اپنے ذہن سے بنایا اور جو چاہا بنا لیا۔ آپ کی چاہت اتنی ساری تھی جو آپ نے بنایا کہ اپنے ذہن کے مطابق آپ نے دی بیسٹ مکان بنایا۔ اگر اس سے کوئی کمزور ذہن ہوتا تو شاید اس سے بہتر مکان بناتا۔ تو جتنا ذہن تھا اتنا کام کر لیا۔ وہ ذہن آپ کا تھا ہی نہیں کہ اس کے اوپر آپ اور کام کر سکتے تھے۔ لہٰذا نصیب والا جو ہے اپنے ذہن کے مطابق کام کرنے والا اپنی دنیا کے اندر آباد رہے گا۔ وہ دنیا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو نصیب جو ہے انسان آپ بنائے گا، یہی تو اس کا مقدر ہے۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرے گا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کامیاب ہو گئی ہے اور لوگ اپنی کامیابی میں ہی پھنس گئے ہیں۔ ہر گنہگار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ وہ پورے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے۔ دوست میں نے خود ہی بنایا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ دوست جو ہے وہ دھوکہ دے گیا۔ کچھ لوگ شادی بھی خود کرتے ہیں اور بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوشی سے شادی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نصیب بناتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نصیب غلط ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نصیب بنا رہے ہیں آج کے ذہن کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور کل کا ذہن جب آئے گا تو شاید وہ آج کا بنا ہوا نصیب قبول ہی نہ کرے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، آج کا بنایا ہوا نصیب آج کے ذہن کی اچیومنٹ ہے۔ کل تمہارا اپنا ذہن تمہارے آج کے عمل پر شاید اتنا مطمئن نہ ہو، لہٰذا اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہونے کا امکان ہے اس کی گنجائش رکھ لو۔ جوانی میں کرنے والی خواہشات کو اپنے بڑھاپے کے تناظر میں تھوڑا سا غور کیا کرو کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، رخصت ہونے والے ہوں گے، تو اس وقت آپ کا خیال کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے کیے پر افسوس ہو۔ بس اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ انسان اپنا مقدر خود ہی بناتا ہے۔ کون سا انسان؟ ہر انسان۔ تو ہر مقدر الگ ہو گیا، اور وہ مقدر جو الگ نہیں ہوتا وہ کون بناتا ہے؟ مثلا یہ کہ انسان کا جو مقدر ہے زندگی کا، موت کا، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے۔ انسان ایسا مقدر بنانا چاہتا ہے کہ موت سے بچ جائے، زندگی طویل ہو جائے، یہاں کہ انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ مقدر کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے ماں باپ ملیں، مگر اتفاق سے وہی ماں باپ ملے جو اب ہیں، یہ آپ نہیں بنا سکتے۔ اس طرح اولاد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اولاد ہو تو وہ بھی نہیں ملی۔ وہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ تو اولاد آپ نہیں بنا سکتے، اور اپنا چہرہ آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ اس سے بہتر چہرہ چاہتے تھے مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ اپنے ماں باپ نہیں بنا سکتے، آپ اپنا قد نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنی زندگی کی کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، مگر کتنی ہی چیزیں ہیں جو نہیں بنا سکتے۔ وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی میں نے دیے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن سے یہ کام کیا، تو ذہن بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ تو نصیب کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے۔ اگر آپ بنائیں تب بھی اللہ بناتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ یہی تو ہے زندگی کا جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی دنیا میں بھیجا ہے جس میں آپ کا اختیار ہی کم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اللہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی ایسا راز مل جائے کہ پھر وہ یہاں سے نہ نکل سکے تو وہ قادر ہو گیا، مقتدر ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔